تاج محل کی تاریخ کا ذکر کرتے وقت ہمیں مغلیہ سلطنت کے شہنشاہ شاہ جہاں اور ان کی عزیز بیگم ممتاز محل کے متعلق جو اس مشہور عشق و محبت کی نمائندگی کے طور پر بنایا گیا یاد آتا ہے۔ 1631 میں مغلیہ سلطنت کے شہنشاہ شاہ جہاں کی پیاری بیگم ممتاز محل کی وفات ہوئی، جو ان کی 14ویں اولاد کو جنم دیتے ہوئے وفات پا گئی۔ ان کی وفات کے بعد شاہ جہاں نے ان کی یاد میں ایک بے مثال عمارت بنانے کا فیصلہ کیا جو ان کی دوستی اور محبت کا اظہار تھا۔ تاج محل کا تعمیری کام اسی سال شروع ہوا اور مغلیہ معماری کے نامور معماروں جیسے استاد احمد لاہوری کی رہنمائی میں کیا گیا۔ یہ عمارت یمنا دریا کے کنارے انڈیا کے آگرہ میں واقع ہے۔ تاج محل کے مواد مختلف حصوں میں مانگے گئے۔ سفید مکرانہ کا سنگ مرمر راجستھان سے، جبکہ دیگر مواد مثلاً قیمتی پتھر اور دھاتیں مختلف علاقوں سے منتخب کی گئیں۔ صنعت کاروں اور کاریگران کو مغلیہ سلطنت کے مختلف حصوں سے اور بیرونی علاقوں سے منگوایا گیا۔ شاہ جہاں، جن کا مکمل نام شہاب الدین محمد خرم تھا، بھارت کے 5ویں مغلیہ بادشاہ تھے جنہوں نے فن، معماری اور ثقافت میں اہم خدمات دیں۔ یہاں شاہ جہاں کے بارے میں کچھ اہم تاریخی معلومات پیش کی جاتی ہیں۔ شاہ جہاں کا جنم 5 جنوری 1592 کو لاہور، جو کہ آج کے پاکستان میں واقع ہے، میں ہوا۔ وہ مغلیہ بادشاہ جہانگیر اور ان کی بیگم نور جہاں کے تیسرے بیٹے تھے۔ خرم نے جوانی میں فوجی مہارت اور انتظامی مہارتوں کی نمائندگی کی۔ 1628 میں مغلیہ دربار کی سیاسی ذرائع اور طاقت کی لڑائی کے بعد انہوں نے بادشاہ شاہ جہاں کے طور پر تخت اعلیٰ پر حکومت کی۔ شاہ جہاں کی حکومت کو عام طور پر مغلیہ سلطنت کی سونے کی دور کہا جاتا ہے۔ انہوں نے مختلف انتظامی اصلاحات کا امتحان کیا، سلطنت کے علاقے وسیع کیے اور ایک مضبوط اور خوشحال انتظامی جانچ پڑتال بنائی۔ شاہ جہاں شاید زیادہ مشہور اپنی معماری پیشہ وری میں ہے، جو تاج محل کی تعمیر کا حامی رہے، جو انہوں نے اپنی محبوبہ بیگم ممتاز محل کی یاد میں بنایا۔ شاہ جہاں کی دیگر نمایاں معماری منصوبوں میں شامل ہیں دہلی کا لال قلعہ، دہلی کی جامع مسجد اور لاہور کے شالیمار باغ۔ جبکہ شاہ جہاں کو عموماً فن، ثقافت اور معماری کی خدمات کے لیے جانا جاتا ہے، لیکن انہوں نے سلطنت کو وسیع کرنے اور مضبوط کرنے کے لیے فوجی مہمات بھی شروع کیے۔ انہوں نے دکن علاقے اور وسطی ایشیا میں مہمات کا آغاز کیا، جس سے امپائر کے خطے میں بڑھوتری ہوئی۔ شاہ جہاں کی حکومت نے آخری سالوں میں مسائل کا سامنا کیا، جیسا کہ ان کے بیٹوں کے درمیان وراثتی اختلافات، ان کے بیٹے اورنگزیب نے ایک دورانیہ تنازعات اور شاہ جہاں کی قید کے بعد طاقت کا دھوکہ دیا اور اگلا مغلیہ بادشاہ بن گیا۔ شاہ جہاں کی حکومت کے آخری سالوں میں جہانگیر نے تخت الہی سنبھالا اور بادشاہ بن گیا۔ شاہ جہاں نے اپنے آخری دنوں کو آگرہ کے قلعے میں قیدی کی حیثیت سے گزارا، جہاں ان کی وفات 22 جنوری 1666 کو آگرہ قلعے میں ہوئی۔ ان کی مقامی قبر آگرہ کے تاج محل کی عمارت کے اندر واقع ہے۔ شاہ جہاں کی وفات کے بعد ان کے بیٹے اورنگزیب نے مغلیہ سلطنت کا حکم سنبھالا اور ایک نئے عہد کا آغاز کیا۔ ممتاز بیگم، جن کا اصل نام ارجمن بانو بیگم تھا، مغلیہ سلطنت کی بیگماتوں میں سے ایک بیگم تھیں اور مغلیہ بادشاہ شاہ جہاں کی عزیز بیوی تھیں۔ جہاں ممتاز بیگم کے بارے میں کچھ تاریخی معلومات کچھ یوں ہیں کہ ممتاز بیگم کا جنم 1593 میں ایران میں ہوا۔ ان کے والد مرزا غیاث بیگ ایک فارسی امپرسر تھے اور ان کی اماں ایک ایرانی نسل کی تھی۔ ارجمن بانو کو بعد میں مغلیہ بادشاہ جہانگیر کی املاء ممتاز محل نے دیکھا اور ان کا نام ممتاز بیگم رکھ دیا۔ ممتاز بیگم اور شاہ جہاں کی شادی 1605 میں ہوئی۔ ممتاز بیگم کی وفات کا واقعہ جب وہ اپنے 14ویں بچے کو جنم دے رہی تھی تب پیش آیا۔ اس واقعے نے شاہ جہاں کو بہت ہی متاثر کیا اور انہوں نے اپنی محبوبہ کی یاد میں تاج محل کی عظیم عمارت بنانے کا فیصلہ کیا۔ ممتاز بیگم کو آگرہ میں تاج محل کی عمارت میں دفنایا گیا۔
استاد احمد لاہوری تاج محل کے معمار تھے اور انہوں نے اس عظیم عمارت کی تعمیر کا نقشہ بنایا اور اس کی تشکیل میں فنی مہارتوں کا استعمال کیا۔ یہاں احمد لاہوری نے تاج محل کی عمارت کے بنیادی تصورات اور فنی تفصیلات کے بارے میں معلومات فراہم کی ہیں۔ استاد احمد لاہوری نے تاج محل کی تعمیر کے لیے معماری نقشہ بنایا جو کہ بہت ہی فنی اور توانائی سے بھرپور تھا۔ انہوں نے مغلیہ، فارسی اور اسلامی معماری کے مختلف عناصر کو ملا کر ایک منفرد اور خوبصورت عمارت کی تشکیل کی۔ تاج محل کی عمارت کے لیے احمد لاہوری نے مختلف قیمتی پتھروں، مرجان، مرمر اور دیگر مصنوعات کا استعمال کیا۔ ان کی مہارت کا مظاہرہ اس معماری عجائب میں دیکھا جا سکتا ہے جہاں انہوں نے مختلف رنگوں اور ڈیزائن سے ایک مزیک ماڈل بنایا۔ تاج محل کی عمارت کے لیے مختلف قیمتی پتھروں کا استعمال بھی کیا گیا تھا، جیسا کہ سنگ مرمر ایک قیمتی پتھر ہے جو کہ بہترین سفیدیت، چمک اور قدرتی خوبصورتی کی علامت ہے۔ تاج محل کی سفیدی عمارت میں بہت بڑی مقدار میں سنگ مرمر کا استعمال کیا گیا ہے۔ مرجان بھی ایک اہم قیمتی پتھر ہے جو بنفشی، لال اور گلابی رنگوں میں پائی جاتی ہے۔ تاج محل کے ایک حصے میں مرجان کا استعمال بھی ہوا ہے۔ عقیق ایک قیمتی پتھر ہے جو کہ مختلف رنگوں میں پائی جاتی ہے، مثلاً سرخ، سیاہ، نیلا اور سبز۔ تاج محل میں بھی عقیق کا استعمال بہت زیادہ کیا گیا ہے۔ کوہ نور یہ بھی ایک معروف قیمتی پتھر ہے جس کی چمک، روشنی اور قدرتی خوبصورتی کی قیمتی خصوصیات ہیں۔ تاج محل میں کوہ نور کا استعمال بھی کیا گیا ہے۔ اس عظیم عمارت میں دیگر قیمتی پتھروں کے علاوہ سفید قیمتی پتھر بھی استعمال ہوئے ہیں جو کہ اسے اور بھی خوبصورت بناتے ہیں۔ تاج محل کے بارے میں مختلف نظریات اور روایات ہیں جنہیں عموماً تاریخی حقائق اور خیالات کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ ایک مشہور نظریہ ہے کہ تاج محل کو مغلیہ بادشاہ شاہ جہاں نے اپنی ممتاز بیگم کی یاد میں بنایا۔ اس نظریے کے مطابق تاج محل ایک بے نظیر اثر عشق اور محبت کی داستان ہے۔ دوسرا نظریہ کہتا ہے کہ تاج محل کی عمارت ایک شاندار معماری کا اثر ہے جو عموماً اپنے وقت کی عظیم عمارتوں کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تاج محل کو مغلیہ بادشاہ نے اپنی حکومت کی تصدیق کے لیے بنوایا۔ ان کی بنیادی تھیم عظمت اور استحکام پر ہے۔ دیگر نظریات کے مطابق تاج محل کی عمارت میں مغلیہ، پارسی، مغربی فرہنگوں کے تاثرات ملتے ہیں جو کہ اس کی مخصوص شانداری میں ایک عنصر بنتے ہیں۔ کچھ روایات میں تاج محل کو جادوئی قصور یا چھپی دنیا کی ایک رازنامہ عمارت کے طور پر بھی پیش کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ تاج محل کی معماری اور اس کی خوبصورتی کی قیمت پر مختلف رائے رکھتے ہیں۔ ان کے کہنے کے مطابق تاج محل کے انتہائی بڑے مالیاتی خرچ اور عظیم معماری اثر کے باوجود اس کی بنیادی قیمت اور فوائد پر سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ کچھ مورخین اور بازیگران کے نظریات کے مطابق تاج محل کی تعمیر اور حقیقت میں مختلف تاریخی معاملات موجود ہیں۔ ان کے مطابق تاج محل کی تعمیر میں مختلف معماری معلومات اور تصمیمات کی بنیادی جائزہ شامل ہے۔ تاج محل کے بارے میں مختلف تاریخی تحقیقات اور مضامین موجود ہیں جو کہ اردو زبان میں معروف تحقیقات کے بارے میں آگاہی دیتے ہیں۔ تاج محل کی راز ایک تحقیقی کتاب ہے جو تاج محل کی تاریخ، تعمیر اور اس کے مختلف پہلوؤں پر مبنی ہے۔ اس کتاب میں مختلف تاریخی معلومات اور حقائق کو شامل کیا گیا ہے۔ ایک تاریخی ورثہ، اس کتاب میں تاج محل کی تعمیر، معماری اور مذہبی اور فرہنگی اثرات پر مختلف تحقیقات شامل کیے گئے ہیں۔ اسی طرح تاج محل کے اوپر ایک اور کتاب ہے، عشق کا عظیم عمارت۔ اس کتاب میں تاج محل کی تعمیر کی داستان اور اس کے پس پشت کے حالات کو شامل کیا گیا ہے۔ عمارت کی رازیں، اس کتاب میں تاج محل کی تاریخی رازیں، معماری معلومات اور مختلف نظریات کو بحث میں لایا گیا ہے۔ تاج محل کی تاریخی حقائق ایک مقالہ ہے جس میں تاج محل کی تعمیر کے مختلف حقائق اور اس کی تاریخی اہمیت پر غور کیا گیا ہے۔ یہاں کچھ کتب اور مضامین کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن تاج محل کے بارے میں مزید بہت سی تحقیقات اور مواد آسانی سے دستیاب ہے جو کہ تاریخی، فنی اور ثقافتی پہلوؤں پر غور کرتا ہے۔ کچھ وجوہات کی بنا پر تاج محل کی عمارت کو بند
کرنا ممکن ہوتا ہے، جو کہ عوامی دسترس، سلامتی اور تاریخی حفاظت کے مختلف پہلوؤں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کبھی کبھار بیوروکریٹک معاملات، حکومتی پالیسیوں یا مقامی عملے کی تبدیلیوں کی بنا پر تاج محل کی عمارت کو بند کیا جاتا ہے۔ تاج محل کی عمارت کی تاریخی اہمیت کو برقرار رکھنے کی خاطر کبھی کبھار اسے عوامی دسترس سے محدود کیا جاتا ہے، اور اس کا مقصد اس عظیم عمارت کی حفاظت اور تاریخی مقامات کو بچانا ہوتا ہے۔ تاج محل کی عمارت کی دیکھ بھال کے لیے بھی مختلف فیصلے اور انتظامات کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک ممکنہ وجہ ہو سکتی ہے کہ کسی وقت تاج محل کی عمارت دوبارہ عوام کے لیے کھولی جا سکے۔ حکومتی سطح پر نئے تقررات اور پالیسیوں کی وجہ سے تاج محل کی داخلے کی معمولی آزادی میں تبدیلی کی جاتی ہے، جیسا کہ 2020 میں شروع ہونے والے کووڈ-19 کی وجہ سے تاج محل کی عمارت کو عوامی دسترس سے منقطع کر دیا گیا تھا۔ اس کا مقصد ان کے لیے سلامتی اور صحت کی حفاظت کے لیے اقدامات اٹھانا تھا۔ آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا نے تاج محل کی تعمیر کی بحالی کے لیے کئی اہم کام کیے ہیں۔ ان کاموں کی بہتری اور تاج محل کی حفاظت کے لیے ISP کی جانب سے مختلف اقدامات وقتاً فوقتاً اٹھائے جاتے ہیں۔ ASI نے تاج محل کی عمارت کی بحالی کے لیے مختلف تاریخی اور تجدیدی کاموں کو معیاری کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس حوالے سے سرگرمیوں کی حفاظت کے لیے مختلف معماری اقدامات بھی اٹھائے ہیں۔ تاج محل کے بارے میں عدالتوں میں مختلف دعوے اور جھگڑے ہوتے ہیں، جس میں تاریخی معلومات اور حقائق کی بحث شامل ہے۔ کچھ دعوے کرتے ہیں کہ تاج محل کو ایک ہندو مانتر کا مذہبی مقام سمجھا جانا چاہیے اور اسے مسلمانوں کا مقام قرار دینا غلط ہے۔ ان کے دعوے کی بنیادی بات یہ ہے کہ تاج محل کا نعمتی منشاب ہندوستان کی ترقی کی علامت ہے۔ کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ تاج محل کی تعمیر کا تاریخی درستگی پر شکوہ ہے۔ ان کے مطابق تاج محل کی تعمیر کو تاریخی تفصیلات میں کچھ مخفی حقائق موجود ہیں جن پر غور کیا جانا چاہیے۔ بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ تاج محل کی مالیاتی قدر میں شکایت ہے اور اسے حکومتی ذمہ دارانہ قدر سمجھا جانا چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ تاج محل کی مالیاتی قدر کو بے ضرورت بڑھایا جا رہا ہے۔ اپریل 2015 میں وکلا نے تاج محل کی عبادت کی اجازت کے لیے ایک مقدمہ دائر کیا تھا۔ اس مقدمے میں وکلا نے تاج محل کی معمولی عوامی دسترس کی اجازت حاصل کرنے کے لیے مقامی حکومت یا ملکی حکومت سے روزنامہ اجازت حاصل کرنے کی اپیل کی تھی۔ ان کی بنیادی بات یہ تھی کہ عوام کو تاج محل کی عبادت کے لیے اس مقام تک رسائی فراہم کی جائے۔ مقدمہ کے دائرۂ کار میں وکلا نے تاریخی، قانونی اور اخلاقی دلائل اور مواد پیش کیے کہ تاج محل ایک معمولی عبادت گاہ ہونے کے بجائے ایک قومی ترقیاتی، تاریخی اور ثقافتی میراث کا نمائندہ ہے۔ ان کی بات یہ تھی کہ عوام کو اس قیمتی ترقیاتی میراث کا استفادہ اٹھانے کا حق دینا چاہیے۔ تاج محل مغل طرز تعمیر کا عمدہ نمونہ ہے۔ اس کی تعمیراتی طرز فارسی، ترک، بھارتی اور اسلامی طرز تعمیر کے اجزاء کا انوکھا ملاپ ہے۔ 1983 میں تاج محل کو اقوام متحدہ کے ادارہ برائے تعلیم، سائنس اور کلچر نے عالمی ثقافتی ورثے میں شمار کیا۔ اس کے ساتھ ہی اسے عالمی ثقافتی ورثے کی جامع تعریف حاصل کرنے والی بہترین تعمیرات میں سے ایک بتایا گیا۔ تاج محل کو بھارت کے اسلامی فن کا عملی اور نایاب نمونہ بھی کہا گیا ہے۔ یہ تقریباً 1648 میں مکمل تعمیر کیا گیا۔ 2007 میں ایک بین الاقوامی مقابلے کے ذریعے طے پانے والے دور جدید کے 7 عجائبات میں آگرہ کے تاج محل کو بھی شامل کیا گیا۔ تاہم آگرہ میں بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی کے باعث محبت کی اس عظیم یادگار کی رنگت سفید سے پیلی ہو گئی ہے۔ یہ بات مئی 2007 میں بھارتی پارلیمنٹ میں پیش کی گئی ایک رپورٹ میں بتایا گیا کہ آگرہ میں بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی سے تاج محل کے جگمگاتے سفید سنگ مرمر کو نقصان پہنچا۔ آلودگی کے باعث اس تاریخی یادگار کی حقیقی خوبصورتی متاثر ہو رہی ہے۔ رپورٹ میں تاج محل کی خوبصورتی بچانے اور سنگ مرمر کو اس کی اصلی شکل میں برقرار رکھنے کے لیے اسے صاف کرنے کی سفارش بھی کی گئی۔ تاج محل کو نقل کرتے ہوئے دنیا بھر میں کئی عمارتیں بھی تعمیر کی گئی ہیں۔ ان میں سے چند ایک یہ ہیں: بی بی کا مقبرہ،
ट्रिपोली श्राइन टेम्पल, ट्रम्प ताज महल, मज़ार कायद अवाम, ताज महल बांग्लादेश, मस्जिद सिद्दीक़ा फ़ातिमतुल ज़ोहरा, मस्जिद सिद्दीक़ा फ़ातिमतुल ज़ोहरा, जामिया रशीद दारुल उलूम देवबंद, कदीम दारुल हदीस वगैरह। अगर ताजमहल की तारीखी हिस्ट्री पर गौर किया जाए तो उस हवाले से कुछ हक़ाइक़ सामने आए हैं। जैसा कि राजा जय सिंह की बात की जाए तो राजा जय सिंह और शाहजहां के दरमियान मुआशी ताल्लुकात मौजूद थे। मुख्तलिफ मवाद और इकवाल इस हवाले से साबित हुए हैं। इन दोनों के दरमियान ताल्लुकात की तारीखी यादाश्तें और तजर्बात भी मौजूद हैं, जिसमें सियासी, फ़नी और सकाफ़ती मामलात शामिल हैं। राजा जय सिंह एक मशहूर राजा और मारवाड़ से रियासत के हुक्मरान थे। जहाँ शाहजहां एक मुग़ल बादशाह थे, उनके दरमियान ताल्लुकात कई मुख्तलिफ मामलात पर मबनी थे, जैसे कि मुआशी तबादले, तजारती तबादले और फ़रहंगी तबादले। इनके बीच के माशी ताल्लुकात की बात करते हुए उनके दरमियान मुख्तलिफ दलाइल और आसार मौजूद हैं, जिसमें मुग़ल अम्पायर की ममारी, इनफराज और माशी तरक्यात शामिल हैं। राजा जय सिंह और ताज महल के दरमियान ताल्लुकात की बात करते हैं। राजा जय सिंह एक मरूफ राजा थे जो कि मारवाड़ रियासत के हुक्मरान थे। उनके वक्त में ताज महल की मलकियत का इश्काल उनकी हुकूमत में था। उनकी फैमिली को मुग़ल अम्पायर के बादशाह शाहजहां की हुकूमत के दौरान एक बड़ा हिस्सा मिल गया था। उस वक्त तक ताज महल की मलकियत उनकी फैमिली के नाम थी। राजा जय सिंह के वक्त में ताज महल की इमारत का हिफाजती काम भी उनकी जिम्मेदारी में था। उन्होंने इमारत की बहाली और संगो सीमेंट की ममारी की तरमीम का काम किया। राजा जय सिंह के ज़माने में ताज महल का ज़िबाई संगरिश्ता अंदाज में भी इजाफा हुआ। उन्होंने ताज महल की ममारी की सरगर्मियों को ममारी बनाया और उनकी ज़िबाई में भी इजाफा किया। शाहजहां ने राजा जय सिंह को ताज महल की मलकियत के लिए 4 अमारात दी। शाहजहां और राजा जय सिंह के दरमियान मलकियत के तल्लुकात का एक दिलचस्प वाक़या था, जिसमें शाहजहां ने राजा जय सिंह को ताज महल की मलकियत के लिए 4 अमारात दी और उसके बदले में शाहजहां ने मुग़ल अम्पायर के दौर में एक मलकियती इजाज़त जारी की, जिसमें ताज महल की मलकियत के लिए राजा जय सिंह को 4 अमारात देने का बयान था। ये 4 अमारात शाहजहां की मखसूस अमलाक होती, जिसका इस्तेमाल शाही ख़ानदान की मलकियत में था। शाहजहां ने मलकियत के अमूर में मुख्तलिफ शराइत भी रखी, जैसे कि अमारात की देखभाल और हफाजत की जिम्मेदारी शाही ख़ानदान को होगी। ये मायदा एक कानूनी दस्तावेज़ थी, जिसमें मलकियत के हकूक़ और फ़राहमियों की मुकम्मल तफसीलात शामिल थी। लेकिन कुछ हक़ाइक़ में और मवाद में ये भी मिलता है कि राजा जय सिंह और शाहजहां के दरमियान ताज महल की मलकियत का कोई तबादला नहीं हुआ। ताज महल की तमीर की जुमला और जज़ियाती मुग़ल बादशाह शाहजहां के दौर में शुरू हुई थी और उन्होंने इसे अपनी बीवी के लिए की याद में बनाया था। ताज महल की तमीर और मलकियत के बारे में मुख्तलिफ तारीख़ी मालूमात मौजूद हैं, जिनमें कहा जाता है कि ताज महल का असल मालिक मुग़ल बादशाही ख़ानदान था। राजा जय सिंह की तरफ से ताज महल की तमीर या मलकियत के कोई रस्मी इक़दामात या मालूमात मौजूद नहीं है। उनकी फैमिली का मशहूर नाम मारवाड़ रियासत के हुक्मरानों में शामिल है, लेकिन ताज महल की तमीर या मलकियत का कोई तारीख़ी सबूत उनके नाम से नहीं मिला है। तारीख़ी हक़ाइक़ और मवादात के मुताबिक ताज महल की तमीर और मलकियत का असल मालिक शाहजहां था और ताज महल को उसके दौर में बनाया गया। लेकिन ताज महल की ज़मीनी मामलात में राजा जय सिंह का ताल्लुक़ भी शामिल है। राजा जय सिंह ने शाहजहां को ज़मीनी कागज़ात की मुंतकली के लिए 4 अमारात ली थीं, लेकिन शाहजहां ने उन अमारात के इवज़ कुछ रकम की अदायगी की और इस तरह से उनके दरमियान मामलात तय पाए। इस वाक़ये के बारे में मुख्तलिफ तफसीलात और तारीख़ी मालूमात
تاریخی کتب اور مصادر سے بھی حاصل کی جا سکتی ہیں۔ بالآخر تاج محل ایک بے مثال عمارت ہے جو دنیا بھر میں محبت و زیبائی کی علامت بن چکی ہے۔ اس کی تاریخی اہمیت اور فرہنگی وراثت کا مقام آج بھی انتہائی معنی خیز ہے۔